شکاری خود یہاں شکار ہو گیا، یہ کیا ستم ہوا، یہ کیا ظلم ہوا، یہ کیا غضب ہوا، یہ کیسے کب ہوا، نہ جانوں میں نہ جانے وہ۔ یہ ہے فلم نمک حلال کا گانا، اور کچھ ایسا ہی واقعہ بلوچستان میں پیش آیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ دوستو، ایک عرصے سے پاکستان، سعودیہ عرب اور دیگر مسلم عرب ممالک کے شہزادوں اور بادشاہوں کے لیے عیاشی کا اڈا رہا ہے۔ آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی کے ایک جزیرے پر ایک بہت بڑا کسینو پارک بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ پاکستان کی مین لینڈ سے علیحدہ ہوگا، یہاں کسینو ہوں گے، نائٹ کلبز ہوں گے، اور ایک قسم کا جو آج آپ دبئی دیکھ رہے ہیں اس سے ملتا جلتا ہی کچھ لاس ویگس جو ہے، پاکستانی سٹائل لاس ویگس، وہ بنایا جائے گا، اور اس طرح سے بہت سارا پیسہ جو ہے وہ پاکستان کما سکے گا۔ ظاہر ہے ایک ایسا ملک جو خود تو نہ صنعت لگا سکتا ہے، نہ کوئی زراعت میں بہت بڑی ترقی کر سکتا ہے، وہ پھر اس قسم کے کاموں سے ہی پیسہ کمانے کا سوچے گا۔ لیکن اس وقت بھٹو کا تختہ چونکہ الٹا گیا، اور پھر افغان جنگ شروع ہو گئی، اور پھر وہ کہانی پیچھے رہ گئی۔ لیکن ایک سلسلہ چلتا رہا تھرو آؤٹ، 1970 کی دہائی سے لے کے آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے صحرا اور جو جنوبی صدرن پنجاب کے علاقے ہیں، یہاں پہ عرب شیخوں نے، خاص طور پہ سعودی عرب کے شہزادے اور جو یو اے ای کے بانی جو تھے صدر شیخ نایان، انہوں نے اپنے محلات بنائے ہیں، انہوں نے اپنے لیے وہاں ایئرپورٹ بنائے ہیں، ہیلی پیڈ بنائے ہیں، اور یہ ہر سال یہاں آتے ہیں شکار کرنے تلور کا، اس کو تلور بھی کہتے ہیں، تلیر بھی کہتے ہیں، اس کا یہ شکار کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور پھر اپنے محلات میں ٹھہرتے ہیں۔ اور یہ شکار کرنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بڑا ہی، جسے کہتے ہیں نا، سخت جان قسم کا پرندہ ہے، اور یہ سائبیریا میں پایا جاتا ہے۔ لیکن سردیاں جب ہوتی ہیں سائبیریا میں بہت زیادہ، تو یہ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان کے ان خشک اور ریگستانی گرم علاقوں کی طرف پرواز بھرتا ہے، اور پھر یہاں بڑی تعداد میں یہ پرندہ آتا ہے۔ اس کا جو طاقت ہے اس کو دیکھ کے عربوں کے اندر یہ ایک یقین ہے، اس پرندے کے حوالے سے عربوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ مردانہ کمزوری کا علاج بھی اس سے ہوتا ہے، اور مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے عربوں کو سوائے مردانہ طاقت کے اور مردانہ کمزوری کے، ان دو چیزوں کے علاوہ تو ان کو کسی چیز کی فکر نہیں رہتی۔ یہی دو چیزیں ہیں جو ان کو پریشان رکھتی ہیں۔ تو بہرحال یہ یہاں پہ آتے ہیں جب، تو ان کی پہلے سے یہاں گاڑیاں، محلات، ان کے گارڈز، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ ہوا ہے کہ 2 دن پہلے ایک حملہ کیا گیا اس واشک میں، یہاں پہ جو ایک، اس کو پرماننٹ ریزیڈنس ہے ان کی، لیکن اس کو کیمپ کہتے ہیں یہ، لیکن وہ ہوتی مستقل ان کی رہائش گاہیں ہیں۔ وہاں پہ حملہ ہوا ہے، وہاں سے ان کے جو سیکیورٹی گارڈ تھے ان سے اسلحہ چھین لیا گیا،
11 گاڑیاں جن میں شیخوں کی اپنی گاڑیاں بھی ہیں، ظاہر ہے بہت مہنگی گاڑیاں ہیں، وہ بھی لے کر چلے گئے یہاں سے۔ بتایا یہ جا رہا ہے، شک یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ بلوچستان نیشنلسٹ آرمی کے سرمچاروں نے کیا، لیکن میں اس کی تصدیق ابھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ بلوچستان اور چولستان وغیرہ اور جنوبی پنجاب کا جو علاقے ہیں، یہاں پہ قطر، کویت، دبئی، سعودی عربیہ، ان ممالک سے یہ شہزادے جو ہے یہ آتے ہیں شکار کرنے، اور جیسا کہ میں نے انٹرو میں آپ کو گانا سنایا، پتہ نہیں آپ کو پسند آیا یا میری آواز، یعنی وہ یہاں پہ سر کا مسئلہ نہیں ہے، معنی کا، جیسا میں نے آپ کو شروع میں گانا سنایا تو یہاں پہ شکاری خود یہاں شکار ہو گیا۔ یہ جو تلور کا جو شکار ہوتا ہے یہ کیا جاتا ہے ایک خاص قسم کے باز یا شاہین سے، جس کو تربیت دی گئی ہوتی ہے، اور یہ پھر جا کے اس پہ جھپٹا مارتا ہے اور حملہ کرتا ہے، اور باقاعدہ اس کا لائسنس پاکستانی سرکار جو ہے وہ جاری کرتی ہے، اور کوئی تقریباً 10 دن میں 100 پرندے مارنے کی ان کو اجازت ہوتی ہے فی شیخ صاحب۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں بہت سارے سوال اٹھیں گے۔ ایک تو یہ کہ جو ان کی سیکیورٹی ہے اس کی ذمہ داری بلوچستان حکومت کی ہے، تو بلوچستان حکومت جو ہے وہ یہ سیکیورٹی فراہم کرنے میں کامیاب نہیں رہی، ناکام ہو گئی بری طرح سے۔ کیسے 11 گاڑیوں کے لیے ظاہر ہے 11 ڈرائیور چاہیے، اور پھر 11 ڈرائیورز کی حفاظت کے لیے 11 اور کم از کم لوگ چاہیے، تو یہ کوئی 50 سے اوپر ہی لگتا ہے کہ لوگوں نے حملہ کیا، اور لیکن جانی نقصان کوئی نہیں ہوا۔ اب پاکستان حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جی یہاں پہ تو کوئی شیخ تھے ہی نہیں، ابھی وہ آئے ہی نہیں تھے ابھی، لیکن ہماری اطلاع جو ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ کچھ شیخ موجود تھے جنہوں نے باتھ روموں میں یعنی لیٹرینوں میں چھپ کر تو ہے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ حملہ آوروں کا مقصد جانی نقصان نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد ان کو ڈرانا تھا اور سیکیورٹی گارڈز کا اسلحہ ضبط کرنا اور یہ گاڑیاں جو تھی ضبط کرنا تھا۔ بلوچستان میں حالات دن بدن جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے، اور بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس کے سوائے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بلوچستان میں ایک باعزت طریقے سے سرنڈر کرے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی پنجاب میں بلوچوں نے حملے شروع نہیں کیے، ابھی راول پنڈی میں حملے نہیں ہو رہے، ابھی اسلام آباد میں حملے نہیں ہو رہے، اور اگر یہ بلوچ سرمچار اور بلوچ عسکری تنظیموں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب چونکہ پاکستان ان کی جان نہیں چھوڑ رہا تو پنجاب کو ٹارگٹ کیا جائے، پنجاب کو ہٹ کیا جائے، تو پھر لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہ ان کے نشانے پر ہوں گے، اور پھر مزید تباہی ہوگی ایک ایسے ملک کی جو پہلے ہی تباہ حال ہے۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا۔ میری گزارش ہے کہ پلیز چینل کو جوائن ضرور کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔